کی تقدیر میں ہمیشہ تنقید اور تائید ہوتی ہے. گورنمنٹ اور اپوزیشن بینچز ایک رواج بنا ہے یہاں پہ. اور سب سے پہلے میں امیر علیہ السلام امیر کائنات نے فرمایا کہ اکثر آپ ہدایت اور مشورہ ان سے لیتے ہو جو اس قابل نہیں ہوتے اور مشورہ ان سے کرتے ہو جو مخلص نہیں ہوتے. تو بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ جہاں جہاں یہ ادارے جہاں کام کرنا چاہیے ان اداروں کو اپنے اختیارات سے ماورا ہو کر اور کوئی اپنے پر پابندی نہیں چاہتا. عدل انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص پہ لازم ہے، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میں نے ترازو قائم کر دیا. عدل فرض ہے، اس کے لیے کسی سے کوئی حساب نہیں لینا ہوتا. عدل کرنا آپ نے اللہ کی عبادت میں عدل کرتے ہیں. بجٹ جب شروع ہوئے تو یہ ایک لمبی ہسٹری ہے. جب یہ شروع ہوا تو اس میں جاؤں گا تو کافی دیر لگ جائے گی. یہ کاشتکاروں کے لیے جب منڈیاں وجود میں آئیں تو دکانداروں نے پیسے اکٹھے کیے اور وہ جو زمیندار کی فصل لے کر آتے تھے گھوڑے کارٹس میں اور بیل، ان کی پانی پینے کی جگہ اور کاشتکاروں کے بیٹھنے کی جگہ اور ان منڈی کی ان دکانوں پہ صفائی اور جنس کو رکھنے کے لیے انہوں نے یہ حساب کتاب شروع کیا اور پھر یہ گورنمنٹس نے اپنا لیا. لیکن اب یہ حالت بن گئی ہے کہ اب بجٹ جو ہے اس میں بجائے اس کے کہ شفافیت ہو، وہ شفافیت نہیں رہی. ہر چیز کو چھپانے کے لیے اب بجٹ بن چکا ہے. صرف ایک بجٹ نہیں آتا بلکہ دو بعد کا 3 بجٹس آ جاتے ہیں، منی بجٹس آ جاتے ہیں، اور اب بھی ایک منی بجٹ آئے گا. تو کہاں گیا اس کا تقدس بجٹ کا؟ جناب اسپیکر، میں نہ اکانومسٹ ہوں، نہ میں کوئی اکاؤنٹنٹ ہوں، نہ میں اکانومسٹ ہوں، نہ اکاؤنٹنٹ ہوں، نہ مجھے کوئی حساب کتاب آتا ہے. میں ایک عوامی نمائندہ جو عوام کی دل کی بات اس ایوان میں جو اکثریت یہاں بیٹھی ہوئی ہے میں اس کی نمائندگی کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے جتنی دفعہ میں MNA بنا ہوں اگر دل کی بات نہ کروں تو کرونا بھی ہے، مرنا بھی ہے. اور اگر اس ملک کے اندر جو ہوا ہے یہ کھلواڑ کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ کھلواڑ سیاستدانوں کا نہیں ہے. سب سے پہلے سیاستدان اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ کا یہ کھلواڑ نہیں ہے. جن سیاستدانوں کو ایبڈو کیا گیا تھا وہ کھلواڑ کرتے تھے. یہ وہ آپ کا بنایا ہوئے ہاؤسز ہیں جس میں کھلواڑ ہوتا ہے. اور یہ بجٹس جو ہیں اس میں پنک بک جب نہیں آئی تو وہ صحیح کہا سابق پرائم منسٹر صاحب نے کہ میں تو حیران ہوں کہ بجٹ کی اس تقریر میں جب پنک بک سامنے ہے ہی نہیں تو حساب کتاب تو میں بتا نہیں سکتا، لیکن لوگوں کی دلوں کی بات میں کر سکتا ہوں کہ کسان کے لیے آپ نے کیا کیا. ہمیشہ کوئی دنیا کا ماہر اقتصادیات دنیا کا بمائے ہمارے دوست شیخ صاحب حفیظ صاحب کے بتا دیں کہ پاکستان میں GDP بغیر زراعت کے اگر بڑھ سکتی ہے تو بتا دیں. انڈسٹری آپ کی نہیں ہے، تجارت ہو نہیں سکتی. ایک مزدور اور ایک کسان ہے جو اس ملک کی بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے لیے یہ بجٹ بنے تھے. آپ نے ان کو اتنے سال محروم رکھا کہ آپ نے جب دریاؤں کے سودے کیے تو وہ کوئی سیاستدان اس میں سودے میں نہیں تھا. جب انڈس ویلی ٹریٹی ہوئی تو اس وقت کوئی پولیٹیشین اس میں نہیں تھا. سب جنرلز تھے یا بیوروکریٹس تھے، سیاستدان نہیں تھے. اس اسمبلی کو جس طرح بار بار اس میں مداخلت کی گئی اور 11 سال یہ دروازے بند ہوئے اور پھر جو طریقہ کار اپنایا گیا اس کے ساتھ ہی تمام یہ جھوٹ اور فراڈ جو تھا یہ بجٹ کے نام پر لوگوں کے ساتھ ہوتا گیا اور چلتا آ رہا ہے. آج ڈیمز کے لیے جب ہماری گورنمنٹ نے پہلی دفعہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں برجیس طاہر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی اور 2 ضلعوں کا پیسہ بھرا گیا بھاشا ڈیم کے لیے. پہلی دفعہ پیسے پورے 2 ضلعوں کا بھر دیا گیا آبادیوں کو. اور ڈیم بنانے کے لیے ابھی تک کوئی کنسورشیم نہیں بنا. 80 لاکھ روپیہ 80 ارب روپیہ ابھی سابق پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ مختص کیا گیا ہے. کیا وہ رزاق داؤد صاحب کو دیں گے کہ جو حصہ وہ بنا رہے ہیں وہ ان کو مدد کریں گے؟ لیکن اصل جو پاکستان کا ڈیم ہے جو پاکستان کے لیے لائف لائن ہوگا وہ تو بھاشا ڈیم ہے. اس پہ ابھی تک پانی کے نام پہ چیف جسٹس صاحب نے بھی
کرتے رہے کہ جی پانی نہیں ملے گا، تو انہوں نے بھی یہ پیسے لیے عوام سے اور ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں۔ چائنا کو کہا جاتا دوست ملک ہے، وہ بنائے گوادر کے جیسے آپ کے معاہدے ہوئے سی پیک میں، اسی طرح اس ڈیم کے لیے بھی آپ پیسے مختص کرتے یا کنسورشیم بنتا ہے یا اس بجٹ میں صرف حوصلہ دیتے کہ جناب اسی سال کنسورشیم بنے گا، اسی سال یہ ڈیم شروع ہو جائے گا، آپ سارا پیسہ کسان سے لے لیں، اور پیسے بھی آپ لے رہے ہیں، ہر ٹیکس ہم دے رہے ہیں۔ ڈیزل مہنگا آپ نے کسانوں کے لیے کیا، کیونکہ سب سے زیادہ ڈیزل کا خرچہ جو ہے وہ کسان کرتا ہے۔ جناب والا میرے والد ایک عام ذمہ دار تھے، مجھے کہا کرتے تھے کہ تم ایوانوں میں بیٹھتے ہو، یہ ملک زراعت پیشہ ملک ہے، میں ذمہ دار ہو کہ تمہیں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی میٹنگ میں بیٹھو گندم اس ملک میں مہنگی مت ہونے دینا، یہ گورنمنٹ سبسڈی دے، بجلی کے ریٹ گندم کے کاشتکار کو کم کرے، کھاد میں کم کرے، لیکن کیوں کہ یہ پاکستان کا جو 80% آبادی ہے وہ 8 روٹیاں ڈیلی کھاتا ہے ایک بندہ، 2 ناشتے میں، 3 دوپہر کو، 3 رات کو۔ آپ تو پتہ ہے کہ ہمارے لوگ گندم کے سوا گوشت کم کھاتے ہیں، سبزی کم کھاتے ہیں، دودھ سے کھا لی، چائے کی پیالی سے، پیاز سے، نمک سے، اور وہ گندم کھاتے ہیں۔ اور آج گندم آپ دیکھیں کہ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے 2000 پہ چلی گئی ہے۔ آپ نہیں روک سکتے مزدور کو کہ وہ مزدوری نہ بڑھائے، کیونکہ اور سب پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن مزدور کی مزدوری وہ اپنی مرضی سے بڑھا لیتا ہے کہ جناب روٹی مہنگی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ تیل مہنگا ہو تو کرایہ بڑھا لیتا ہے اور کم ہو جائے تو کم نہیں کرتا، لیکن مزدور فوراً کہے گا کہ جناب آپ کسی کو بلائے مزدور کو ایک دن کے لیے، کہے گا جی گندم اب 2000 پہ چلی گئی ہے، میری مزدوری جب 1500 روپیہ ڈیلی ہوگی، 2000 ڈیلی ہوگی۔ پہلی دفعہ ہی 2000 پہ گندم خریف میں چلی گئی ہے جناب اسپیکر۔ صرف ذمہ دار اس ملک کا وارث ہے، اس ملک کی بنیاد اور اس ملک کی روح ہے۔ اس کو جتنی بھی مراحت آپ پانی میں دیں گے، آپ فصلوں میں، زراعت میں اور ریسرچ میں دیں گے، لیکن آپ دیکھیں جناب اسپیکر کہ آج تک ہمیں کاٹن کا سیڈ پاکستان کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں دے سکے، ہمیں گندم کے لیے بکھر کی ایک سائنٹسٹ نے، ایگریکلچر سائنٹسٹ نے ابھی اچھا بیج دیا، اس کو انہوں نے اٹھا کے وہاں سے تبدیل کر دیا، جو اس کے پائپ لائن میں اب تھے، میں نے اس سے بیج لیا جناب اسپیکر، اس سے ٹیلی فون کر کے میری 60 من ایکڑ ہوئی ہے جی، پہلی دفعہ۔ اب جو ریسرچ کرنے والے ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو کام بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بھاولپور میں ڈاکٹر طارق سے، جنہوں نے BH36 کے نام سے کاٹن کا سیڈ دیا تھا، کیونکہ ہمارے علاقے میں چولستان میں کاٹن جو ہے وہ اس طرح پتلے پتوں والی سیدھی ہوتی تھی، مدر پلانٹ اسی پہ انہوں نے ریسرچ کی اور وہ بیج دیا، اور وہ 30-35 من نکلا۔ جب میں منسٹر تھا ان دنوں میں تو میں نے ان کو پروٹیکٹ کیا، بعد میں ان کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا، اور پھر کاٹن کا بیج نہیں آ سکا۔ ذمہ داروں کے ساتھ ہر دور میں، اگر ذمہ دار سیاستدان تھا تو اس کو ایبڈو، میاں ممتاز دولتانہ جیسے لوگ ایبڈو کر دیے گئے۔ وہ کون سے کرپٹ تھے؟ فضل القادر چودھری اور ANP کے سربراہ، بلکہ عبد الولی خان، اور ان لوگوں کو جب آپ ایبڈو کریں گے، اور مری اور عطا اللہ خان مینگل جیسے لوگوں کو، تو پھر پاکستان میں کیا رہا؟ آپ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو ہمارے حقوق کو جنہوں نے سلب کر لیے ہے؟ زبان بند ہے، بولتا ہوں تو پہاڑ میں ٹکر مارنے والی بات ہے، اور نہیں بولتا تو اب زندگی کے اس حصے میں آ گیا ہوں جناب اسپیکر کہ عوام کی نمائندگی نہ کروں تو 6 دفعہ پارلیمنٹ میں آنے والا شخص اگر عوام کی نمائندگی نہیں کرتا تو پھر کیا کرے؟ میں بتائیں میرے ساتھ جو اتنی مہربانی لوگوں نے کی جناب اسپیکر، پانی سے ہم محروم، ہمارے زمینوں سے ہم محروم، چولستان کا علاقہ آرمی ایکسرسائز ایریا ڈکلیئر ہو گیا، وہاں پہ لوگوں کو اب، اور ریٹائرڈ کرنل وہاں پھرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ڈنڈے مار کے ان بھگاتے ہیں۔ 800 سال سے لوگ جن زمینوں پہ قابض تھے جناب اسپیکر،
آج حال وہ ہے جو ریڈ انڈینز کے ساتھ ہو رہا تھا کہ ریڈ انڈینز کی زمینوں اور چراگاہوں کو ختم کر دیا گیا، جو ایبوریجنیز کے ساتھ آسٹریلیا میں ہوا، آج چولستان اور بہاولپور کے زمینداروں کے ساتھ اور بلکہ ان آبادیوں کے ساتھ جو رقبے کمانڈ رقبے ہیں ان پر بھی آ کر اب آرمی نے قبضے کر لیے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ، اور مجھے افسوس ہوتا ہے جناب اسپیکر، میں بڑے سال گولف کھیلا ہوں، تقریباً سب جنرلز کے ساتھ، سینئر جنرلز کے ساتھ میں گولف کھیلا ہوں، اور آج کے جنرلز جو ہیں، پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ تمام کور کمانڈرز میں سے شاید ایک آدھ ایسا ہو، ورنہ سارے یہ وار جنرلز ہیں۔ یہ وہ ہیں جو فرنٹ مورچوں پہ لڑ کے آئے ہیں، جو اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے اور اس عہدے تک پہنچے۔ آج یہ وہ جنرلز ہیں جن سے ہندوستان ڈرتا ہے، یہ پاکستان کی وہ ایئر فورس ہے جو ہندوستان ڈرتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے جیسے لوگوں پر جب اگر آپ ڈیوٹی پہ لگا دیں گے فوج کو اور کان پکڑ کے بیٹھ کے نکلوائیں اور آپ ان کے پکٹس پہ اگر آرمی کو بٹھا دیں گے جہاں تھانے داری کی جاتی ہے، تھانے دار کا کام اور ہے، محافظ کام کا کام اور ہے۔ جناب اسپیکر، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، ہمارے علاقے میں جو پانی ہمارے لوگوں کا ہے وہ جہاں ایک جنرل کو زمین پڑ جائے پورے موزے کا پانی کاٹ کے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرا وہ علاقہ ہے، وہاں سارے جنرلز کی زمینیں ہیں۔ میرا وہ علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت ایبوریجنیز اور ریڈ انڈینز والا حال چولستان کا اور ہمارے سرائکی لوگوں کا ہو رہا ہے۔ بولے نہ تو مرتے ہیں، بولے تو ٹکر مارنی ہے پہاڑ میں، پتھر میں۔ جناب اسپیکر، اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا، جو کام، جو مشورہ آپ نہیں کر سکتے وہ کیوں کرتے ہو؟ جو آدمی سیاستدان ہے وہ سیاست کرے، اور یہ جھنڈا صرف لپیٹ کے اپنے جنازوں پہ قبروں میں مت جانے دیں۔ اس کو سلوٹ اگر کرنا ہے تو صحیح معنی میں سلوٹ کریں۔ اس پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوتا ہے جناب اسپیکر، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں تنقید کرنے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں تنقید برداشت کر سکتا ہوں کہ ایک فقیر خاندان سے تعلق ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست میرے خلاف کوئی بات کرے یا میں کسی کی تضحیق کروں یا اس کی توہین کروں، اور عوامی لیڈروں کی، خاص طور پہ عمران خان پرائم منسٹر ہیں، میرا کیا بنتا ہے کہ میں ان پر تنقید کروں؟ عوام کے لیڈر ہیں، میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آصف علی زرداری صاحب پر، نواز شریف صاحب پر، جو ہمارے میں سے ہیں، ہم ان پر کیسے تنقید کریں؟ لیکن یہ روش بھی اب اس پارلیمنٹ میں ختم ہونی چاہیے کہ کس نے کیا کیا، کھلواڑ کس نے کیے، کھلواڑ جنہوں نے کیے ہیں جناب اسپیکر وہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں۔ کون تھا جس نے سپاہی صحابہ بنائی؟ جنرل حمید گل، بریگیڈیئر خالد خواجہ اور کرنل امام، جن کی بعد میں آپ نے دیکھا کس طرح ان کو مارا گیا، اور انہی کے جن کے یہ چمچے تھے انہوں نے ان کو مارا، اور اس ملک میں شیعہ سنی کی بنیاد ڈال دی گئی، ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ 35 روپے کی گولی ایک کلیشنکوف کی ہے، میرے والد کو اس سے مروا دیا گیا۔ آج میں اگر بولوں گا تو 300 روپے کی گولی ایک کلیشنکوف کی زیادہ یہی کریں گے یہ۔ لیکن خدا کے لیے جناب اسپیکر، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں؟ یہاں پر بڑے بڑے ریونیو کے اور بیٹھے ہیں ہمارے سے اپنے اکانومسٹ بھی بیٹھے ہوں گے اور ریونیو کے ایکسپرٹ بھی۔ میں نے لاہور اکیڈمی میں لیکچر دیتے ہوئے ریونیو آفیسرز کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک زمین کسی کام کے لیے دی جاتی ہے کہ جی یہ زمین فلاں چیز ڈیم بنانے کے لیے ایکوائر ہوئی ہے، آج بھاشا ڈیم کے لیے جو رقبہ ہم نے لیا، خریدا، کل وہ ڈیم نہیں بنے گا تو وہ رقبہ واپس انہی مالکان کو جائے گا اسی پرائس پہ جس پرائس پہ گورنمنٹ نے ان سے لی ہے۔ اسی طرح ہیڈ اسلام بھی بعد میں نیلام کر دی گئی۔ لیکن مجھے بتائیں اسپیکر صاحب کہ میں ایک وزیر کے طور پر 8 لوگ ملازمت اگر کر لوں تو وہ تو اخباروں میں اشتہار بن جاتا ہے۔ بھئی ہم ملازمت نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہمارے علاقوں کو اور ہے کیا کہ ہم ان کو دیں کیا؟ اور وہاں پہ جو ہمارے علاقوں میں یہ ہوا کہ جناب اسپیکر، جو زمین دی گئی آرمی کو فار دی کنٹونمنٹس، کیا اس میں یہ ہے کہ آپ وہاں پہ بیریج ہال بنائیں، آپ ان میں
डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज बनाए। अगर वो काम आर्मी की नहीं थी तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन मालिकों को जानी चाहिए थी जो इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ लाहौर, कराची, अब वो लैंड जो है वो आ गई हैं। वो वहां पे अब रियाज बहरिया वालों को तो पकड़ के आप बंद कर दें कि जिसने इस दुनिया में, पाकिस्तान में लोगों को रहना सहना सिखाया, जिसने लोगों को कितने लाखों को नौकरियां दी, वो तो करप्शन कर रहा है। और जो आपके जनरल्स खुदकशी कर गए, जो कुछ होता गया, आप हाउसिंग स्कीमों पे स्कीमें बनाए जा रहे हैं। अब भावलपुर में हाउसिंग स्कीमें डेजर्ट सारी वो डिफेंस हाउसिंग ले रही है। हमारे रकबे जो कब्जे कर रहे हैं, कल हमारे एक जिम्मेदार का मंजूर खान बलोच का ट्रैक्टर जो वहां पे पकड़ के उनको मारा भी सही कुछ हवलदारों ने, और फिर वो ट्रैक्टर भी ले गए। और अब किसी को कहें तो कहते हैं जी कैंटोनमेंट में तो आने की इजाजत नहीं है, लिहाजा गरीबों के ट्रैक्टर पकड़ के वहां खड़े किए हुए। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि पाकिस्तान के लोगों को जो खिलवाड़, नमाज का वक्त अगर हो गया तो मुझे कोई, पीरजादा साहब 8 मिनट रह गए नमाज में, 1 बजे नमाज। ठीक है सर, मैं 8 मिनट में बंद कर दूंगा। जनाब स्पीकर, मैं काफी मुद्दत से सोचता था कि दिल की बात अगर नहीं करता तो इतनी दफा एमएनए बनने के फायदा कोई नहीं। और मैं आज आपको बता रहा हूं जनाब कि अफसोस ये है कि हमारे वॉर वाले जर्नल्स जो इस तक मौजूद हैं, सवा एक दो के, मैं जानता हूं सबको, मुल्तान का जर्नल हो, आपका गुजरांवाला का कोर कमांडर हो, कराची वाला हो, क्वेटा वाला हो, ये सारे वॉर जर्नल्स हैं जनाब। ये कप्तान सेकंड लेफ्टिनेंट से यहां तक, ये फ्रंट मोर्चों में लड़के ये यहां पे आए। ये जनरल मलिक ताहिर मलिक और जनरल हारून जैसे लोग जो जिन्होंने इस आर्मी में ये जज्बा पैदा किया कि फ्रंट पे जाके ये अटैक करते हैं, ये वो जर्नल्स। लेकिन मुझे अफसोस है सर कि इस वक्त जो नीचे हो रहा है उससे इस आर्मी को कोई फायदा नहीं। लोगों के दिलों में अब वो इज्जत और एहतराम नहीं रहा। मैं अफसोस से कहता हूं, मेरे ये मुहाफिज हैं, मेरे मुहाफिज हैं, ये हमारे घरों को तो उजाड़ा है, कम अज कम बस सरहदों पे तो मेहरबानी करो। ये जो कुछ हो रहा है, एटम बम हमने भूख मर के बनाया और वो एटम बम इसी काम के लिए अब आ रहा है कि उसको छीनने के लिए जो साजिश हो रही है उसमें सब शामिल हुए हैं। क्या इस मुल्क का पूरा अपने मिलिया मेट कर देना है सब कुछ, ताकि वो कल को कहें न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बंद करो और ये अपने बम हमारे जमा करो और चलो भाग जाओ। जनाब स्पीकर, मैं आपको देख रहा हूं कि शायद आप मुझे कहने वाले, तो इससे पहले कि आप मुझे कहें, मैं इतना सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूं कि मैं आपसे तकाजा भी नहीं करूंगा, फिर मौका मिलेगा प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे भी मैं बात करना चाहता था, क्योंकि ये चीजें प्रेसिडेंट की स्पीच में आनी चाहिए कि इदारे अपने कंट्रोल में रहे। आपने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता रहा, पीसीओ जजेस आते रहे, वो फैसले होते रहे, सब हमारे खिलाफ हुए, अवाम को पीसा गया। खुदा के लिए आप अवाम को मत पीसें। जनाब स्पीकर, आपकी कुर्सी एक बहुत तकद्दस वाली कुर्सी है। यहाँ फखर इमाम जैसे स्पीकर और मिराज खालिद जैसे और गौरीयूब खान जैसे स्पीकर जिन्होंने यहाँ पे बेहतरीन अवाम की नुमाइंदगी की, आप भी कोशिश करते हैं। मैं आपका जो आपके अंदर एक जज्बा है वो ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात आप तनकीद भी करनी चाहिए। आप थोड़ी सी साइड लेते हैं। अगर स्पीकर सूरी साइड न ले, स्पीकर बन सकता है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी।